بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ 1910 کی بات ہے جب برصغیر ضلع شاہپور میں ایس پی بیٹھتے تھے۔ سمنا نور سے ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہاں آباد شاہپور کے قریب اپنے گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی۔ جہاں آباد کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی کیونکہ بیل گاڑی نے آگے شاہپور جانا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کیے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی۔ راستے میں کچھ اباس نوجوانوں سے اس کا سامنا ہوا۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹو تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو اور اگر سمجھو تو میں تمہاری دادی ہوں۔ میں سفر سے تھکی ہاری گھر جا رہی ہوں جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ مجھے گھر جانے دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، یہ کپڑے میں کیا ہے؟ اس کو ذرا کھولو، امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ بڑھیا نے جب کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ اوباس نوجوانوں نے بڑھیا کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو۔ بڑھیا نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی۔ دونوں اباس نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑھیا کے کانوں پر پڑی جن پر پرانے زمانے کے رواج کے مطابق 4 سونے کی قیمتی بالیاں چھیدوں میں موجود تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، اصل خزانہ تو بڑھیا کے کانوں پر لگا ہوا ہے اور ہم سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ وہ دونوں واپس آئے اور بڑھیا سے کہا کہ اپنے کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بوڑھی ان اباس نوجوانوں سے کہنے لگی کہ یہ میری زندگی کی کل کائنات ہے اور میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ تم میری جان لے لو لیکن یہ ہرگز نہ لو۔ لیکن ان بدبختوں نے ایک نہ سنی اور وہ آگے بڑھے اور بد نصیبوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لیں اور بھاگ گئے۔ بیچاری بڑھیا کے کان خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ یہ سچ کا دور تھا، لوگ سچ اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ شاہپور کی طرف روانہ ہوئی، اس حالت میں کہ اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ رات دیر تک شاہپور کے ایس پی کے گھر کے گیٹ کے سامنے بیل بجاتی رہی۔ چوکیدار کافی دیر بعد آیا تو بڑھیا نے کہا، مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ایس پی سے ملوایا گیا اور صاحب بہادر اپنے عملے سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے۔ ادھر ایک کیمپ لگایا اور اس وقت تک اسی جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جب تک اس علاقے کی پولیس مجرم کو پکڑ کر نہ لے آئے۔ اس ایس پی نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی اہلکار تب تک نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھروں میں جا سکتا ہے جب تک کہ اس بوڑھی عورت کے ملزموں کو پکڑ کر یہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ علاقے کے تمام لوگ صاحب بہادر کے اس اقدام پر حیران ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک مجرموں کو تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملے، مگر صاحب بہادر نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہے۔ گاؤں والوں کے نمبردار نے پولیس، ایس پی اور دیگر عملے کے لیے کھانے کی پیشکش کی تو یہ ایس پی غصے ہو گیا۔ گاؤں والے بڑے حیران تھے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت اس ایس پی کی کوئی رشتہ دار ہے کیونکہ ایس پی بہت زیادہ غصے میں اور نہ دن کو آرام کرتا ہے اور نہ رات کو، اور نہ ہی اپنے عملے والوں کو آرام کرنے دیتا ہے۔ بس ان ملزموں کو پکڑنے کی مختلف ترکیبیں سوچنے لگا اور آخرکار اس صاحب بہادر نے ملکہ برطانیہ کی تصویر والا سونے کے ایک قیمتی سکے میں سوراخ کروایا۔ ایک ماہر سونار نے اس میں سوراخ کیا اور پھر سکے میں دھاگا ڈالا۔ ایک بکری کے گلے میں وہ سکہ ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، یہ جہاں مرضی چلی جائے۔ بکری نے ایک سمت میں چلنا شروع کیا۔ وہ چلتی ہے اور ایک مخصوص فاصلے پر کچھ پولیس کے اہلکار بھی اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی حویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور زور کی آوازیں نکالنے لگی۔ اہلکاروں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے 2 نوجوان باہر آئے۔ بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اہلکاروں نے جلدی سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور صاحب بہادر کے پاس لے آئے۔ صاحب بہادر سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکری کے گلے میں سونے کے سکے کیوں ڈالے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی بکری ہے، اس کے گلے میں سونا تھا، یہ اسی سمت ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود تھا۔ بڑھیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھیں،
اس لیے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی۔ صاحب بہادر نے ان دونوں مجرموں سے پوچھا کہ اپنی سزا خود ہی منتخب کرو۔ دونوں سر جھکا کر کھڑے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ یہ ایس پی بھی خاموش ہو گیا اور نہ جانے اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک صاحب بہادر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ علاقے بھر میں منادی کروا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ میلے کا نام سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کا ہجوم اس ریت کے ٹیلے پر جمع ہونے لگا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب اس نے بڑھیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا کہ دونوں نوجوانوں کے کانوں سے گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس درد کا احساس ہو جو تم نے محسوس کیا۔ ہجوم میں کھڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں درد سے چلا رہے تھے۔ ایس پی نے میلے کا نام صرف اس لیے لیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اگر کوئی چوری یا بدکاری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ لوگوں نے اس واقعہ سے بہت زیادہ عبرت حاصل کی۔ اس کے بعد ایس پی نے مستقل طور پر وہ سونے کا سکہ اس بکری کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندھے گا۔ یہ جہاں مرضی گھومے پھرے، جس بڑے سے بڑے چور ڈاکو میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے۔ کہتے ہیں کہ کئی سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے سے کوئی شخص اتار نہ سکا کیونکہ سب نے ان دو چوروں کا انجام دیکھ لیا تھا۔ انصاف کیا ہے؟ بر صغیر کا ایک گاؤں اپنی نوعیت کا ایک عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی کا دل نہ کرتا اپنے گھر واپس جانے کا تو وہ جس گھر میں ہوتا رات کو ادھر ہی قیام کرتا بغیر کسی ڈر خوف کے۔ اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ یہ گاؤں انسانوں کا گاؤں نہیں لگتا تھا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ احساس پیار محبت پایا جاتا تھا۔ نہایت ذہین اور معصوم لوگ رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے۔ مہمان نوازی جس طرح یہ کرتے تھے اس طرح کوئی بھی نہ کرتا تھا۔ اس دور میں جب بھی ان کے گاؤں میں کوئی بھی ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی عورت کسی بھی شکل میں جاتی تو وہ اس کو بغیر چادر کے اپنے گاؤں سے واپس نہیں آنے دیتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ذمہ دار اور سرپنچ جس کا نام راجہ خسرو پرویز تھا، یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا۔ کرپال وانا گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش رہتا تھا اور تمام گاؤں والے راجہ خسرو پرویز کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ منشی کی بیٹی کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے چاندنی پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا۔ اس سے پہلے کہ چاندنی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس ملعون شخص نے چاندنی کو داغدار کیا جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ چاندنی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے اور اپنی زندگی ختم کر لے، مگر پھر اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اچانک چاندنی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ چاندنی نے تحریر پڑھی۔ اس پر لکھا تھا، مسلسل گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری عزت لوٹنے کے بدلے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ تو آج میں راستے سے گزر رہا تھا اور میرے پاس یہی تھے۔ چاندنی کو کچھ سمجھ آیا اور کچھ سمجھ نہ آیا کہ کپاس کے پتے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو گھر کی بجائے انگریز کی عدالت میں جا پہنچی اور اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ نے چاندنی کو اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور وہ خودکشی کر لے گا۔ عدالت میں بڑی مشکل سے پہنچی
اور کہنے لگی کہ قاضی صاحب، میں اس گاؤں کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو یہ دوسرا ظلم ہوگا۔ قاضی نے جب چاندنی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ چاندنی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دیے اور کہا کہ میرے پاس صرف یہی ثبوت ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسی کو بھی بلایا گیا جو لکھائی کی شناخت کر سکتا تھا۔ شناسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی کی، مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ چاندنی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہنے لگا، آج تم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چاندنی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، چاندنی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور نہ ہی دل دکھایا۔ سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہ کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور قاضی سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ ایک بڑے سے کڑاہا میں پانی ڈال کر اسے بہت زیادہ آگ کی طرح گرم کیا گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں۔ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے دیہاتی نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ قاضی نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے قاضی کے سامنے لایا تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی پر حیران ہوئے کہ یہ آخر کرنے کیا جا رہا ہے، مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ قاضی نے کڑاہا پر پانی کی اوپر والی تہہ پر غور کیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف 2 ہی قصاب گوشت فروخت کرتے ہیں جو اسی قطار میں موجود تھے، جو عدالت کے احاطے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی قطار میں کھڑے تھے۔ قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ ایک کا نام رمضان قصائی اور دوسرے کا نام مولوی شکایت اللہ قصائی تھا۔ قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی شکایت اللہ قصائی جمعہ کے دن گوشت فروخت نہیں کرتا، جبکہ رمضان قصاب ہفتے کے 7 دن گوشت فروخت کرتا ہے۔ قاضی نے رمضان قصاب کو حوالات میں بند کیا اور سپاہیوں سے کہا، اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے۔ انہوں نے قصاب کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کو کیسے پکڑا اور اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ قاضی نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی۔ بس مجھے سمجھ آ گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی تازہ جانور کی پیدائش کر کے آیا ہو یا پھر پھٹے پر گوشت فروخت کرتا ہو۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کسی نے کوئی جانور ذبح نہیں کیا تو سارا شک ان 2 قصاب پر ہی ہوا۔ آج چونکہ جمعے کا دن تھا لہٰذا مولوی صاحب نے آج اپنا پھٹا بند کر رکھا تھا، جبکہ رمضان قصاب کی دکان کھلی تھی۔ اس نے چاندنی کو کپاس کے کھیت میں اکیلے ہی جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی چاندنی کا پیچھا کیا۔ انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب میں ڈالے، پھر جیب سے باہر بھی نکالے۔ جس وقت چاندنی کپاس کے کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند تھی۔ اسی پر شک کیا گیا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔
قصاب کو اس کے جرم کی عبرتناک سزا دی گئی۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہا میں ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنیں۔ اس کے بعد کرپال وانا گاؤں میں کبھی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا۔ منشی اپنی بیٹی چاندنی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس واقعہ کے بعد چاندنی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ چاندنی کا منگیتر ایک تنگ دل شخص تھا جو حقیقت جاننے کے باوجود چاندنی کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ منشی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قاضی نے چاندنی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ منشی نے عزت کے ساتھ چاندنی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور چاندنی نے اپنی نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ جرم ہر معاشرے کا حصہ ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں۔ یا تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم جس میں انصاف کا بول بالا ہو، وہ تھوڑے یا زیادہ عرصے میں ترقی کی راہ پا لے گا۔ جہاں انصاف نہیں، وہاں اگر سونے کے مینار بھی ہوں تو وہ معاشرہ، وہ قوم کبھی ترقی کرنا تو دور کی بات، دن بدن پستی اور ضلالت کی دلدل میں دستی چلی جائے گی۔ آخر میں جس دن پاکستان میں صرف حقیقی عدل کا نظام قائم ہو گیا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اسی دن سے پاکستان کی معاشی حالت، بے روزگاری اور جتنے مسائل ہیں وہ ہر آئے روز کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جب امیروں اور غریبوں کو برابر کے حقوق، برابر کا انصاف ملنے لگا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ لیکن صد افسوس کہ آج ہوا کی بیٹی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ معصوم بچے زیادتی کے بعد قتل ہو رہے ہیں۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ریپ ہوتا ہے۔ 3 معصوم بچوں کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار کو اڑا دیا جاتا ہے، جس کے ثبوت بھی سامنے آئے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ مجرم وکٹری کا نشان بنا کر عدالت سے نکلتا ہے، مگر عوام ہے کہ خاموش اور بے حس ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اسی خوف میں مبتلا ہے کہ ان کی باری کب آئے گی۔ خدا را، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ نیلسن منڈیلا نے بالکل سچ کہا تھا کہ غربت کو صرف انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ فکر، سوچ اور عمل سے ہر مشکل راہ ہموار ہو سکتی ہے۔